بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا اہم دن ہے آج بھی سیاسی حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ 5 ممبر بینچ نے یہ قرار دیا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، مخصوص نشستیں ان کو نہیں مل سکتی، خواتین کی اور منورٹی کی۔ پی ٹی آئی نے جو سنی اتحاد کونسل میں جس کے اراکین نے شمولیت اختیار کر لی تھی، وہ پشاور ہائی کورٹ گئے تھے اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نشستیں ہمیں جو ہیں ملنی چاہیے تناسب سے، جتنی ہماری قومی اسمبلی میں جنرل سیٹس ہیں۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے جو مختصر فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے۔ اب ابھی شارٹ آرڈر ہے، لیکن جن وکلاء سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ نے جورسڈکشن کو بنیاد بنا کر اس کو خارج کیا ہے اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا۔ 5 ممبر بینچ جو ہے اس کا یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو کم از کم 6 یا 7 ممبر بینچ بنے گا سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے لیے۔ اور یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا، اگرچہ جو نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے جو حامی وی لاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سنی اتحاد کونسل میں جو پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوئے تھے وہ فیصلہ غلط تھا، ان کو مجلس وحدت المسلمین میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے بطور سیاسی جماعت الیکشن بھی لڑا تھا اور ایک سیٹ بھی جیت لی تھی، جبکہ سنی اتحاد کونسل بطور سیاسی جماعت اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ اور یہ سوال بار بار پشاور ہائی کورٹ کے ججز پوچھتے رہے اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء ان کے پاس اس کے جواب نہیں تھے۔ لیکن جو سماعت کے بیچ میں یہ نکتہ بھی آیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن کا ایک معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب انتخابی سمبل کی بات ہوئی اور دوسرے جو معاملات ہوئے تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن یہ نہیں ہے۔ ایون چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو ریئیکشن ہوئی ہے اس معاملے میں، یہ پشاور ہائی کورٹ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے، یہ تو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے۔ تو جو میری پشاور میں وکلاء سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فیصلہ بظاہر اس کو سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہ ملنا، اس پر بغلے بجا رہے ہیں نون لیگ والے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب کے پی کے میں سے جو سینٹ کی سیٹس ہیں ان میں سے 6 ملیں گی پی ٹی آئی کو یعنی سنی اتحاد کو، اور 5 جو ہیں وہ اپوزیشن کو ملیں گی، اور اب یہ تو بالکل ہی ان کا ڈیسیژن غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے یہ اس لیے بیسیکلی انہوں نے متفقہ طور پر مسترد کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جورسڈکشن جو ہے کیونکہ یہ نیشنل معاملہ ہے اور سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ جو اس طرح کے سیاسی معاملات ہیں جو وفاقی سطح کے ہیں وہ سپریم کورٹ ہی دیکھے گی، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ ایک آبزرویشن آئی تھی، تو اس لیے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے فیصلہ جو ہے مسترد کرنے کا۔ تو اب سپریم کورٹ میں کم از کم 7 ممبر بینچ تو اس کو سنے گا، کیونکہ یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے۔ تو اگر ہم سینیارٹی کی بنیاد پر اگر یہ بینچ بنتا ہے اور یہ بنائے گی کمیٹی جو اس وقت بینچز کا تعین کرتی ہے، اس میں منصور شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، تو اب وہ نہیں ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 ممبر بینچ بنا لیں، 2 جونیئر ممبر اپنے ساتھ بٹھا کے، تو پھر وہ جو فیصلے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں اب ایسا نہیں ہوگا۔ کم از کم 6 یا 7 ممبر بینچ بنے گا، اور اگر سینیورٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قاضی صاحب ہیں، پھر منصور علی شاہ صاحب ہیں، پھر جسٹس منیب اختر ہیں، یحییٰ افریدی ہیں، محمد علی مظہر ہیں، عائشہ صاحبہ ہیں، پھر شاہد وحید صاحب ہیں، اور حسن اظہر رضوی ہیں، عطر من اللہ ہیں۔ تو سینئر ممبر جو ہیں بینچز کے اگر سپریم کورٹ کے وہ اس بینچ کا حصہ بنتے ہیں تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ کیا ہوگا۔ لیکن امپورٹنٹ ہے، اب دن بہت کم ہے کیونکہ جو مارچ اپریل میں سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اب شیڈیول ہو رہے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ کیا یہ فیصلہ اس سے پہلے آتا ہے یا نہیں۔ اور پھر دوسرا ایک لیگل سوال یہ بھی ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو نشستیں وہ نہیں ملتی تو کیا وہ جو باقی ماندہ نشستیں ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یا ایم کیو ایم میں تقسیم کی جائیں، یا وہ نشستیں اسی طرح پھر وہ خالی رہیں۔
یہ ایک بڑا لیگل معاملہ، ایک بڑا اہم معاملہ، اس کا بھی تعین ہونا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہے۔ دوسری طرف اسد طور صاحب جو صحافی ہیں، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے آزادی اظہار کا، ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں اور تقریباً 17-18 دن ہو گیا انہیں، 10 دن وہ فزیکل ریمانڈ میں رہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کی سماعت کی، تو جو چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا، انہوں نے قرار بھی یہ دیا کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں اسد طور پر وہ بظاہر بنتی نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے معاملے کو، تو یہ کہا وکیل نے، جو صلاح الدین صاحب ہیں جو سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی بڑا اعتماد ہے اٹارنی جنرل صاحب پر اور وہ دیکھیں گے اور خود ہی گریس دکھائیں گے۔ چیف صاحب نے کہا، لیکن آج سماعت تھی، ایف آئی اے نے آ کے یہ بتایا کہ جس افسر کے پاس سارا ریکارڈ ہے وہ تو بیمار ہے جی، تو جج صاحب نے کہا کل تو میں ہوتا نہیں ہوں یا مقدمے میرے بہت ہیں، اس سے اگلے دن میں ہوں گا نہیں، تو منڈے کو سن لیتے ہیں۔ اب وہ مزید دفعات بھی نہیں بنتی اور وہ مزید جو ہے وہ اسد طور صاحب جیل میں رہیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ قاضی فائز عیسیٰ کا کمزور آرڈر ہے، جس میں انہوں نے ڈرامہ تو بہت ہوا، عدالت میں گفتگو بہت ہوئی، پورا ایسا لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں تک کہا گیا کہ عدالتوں کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسا لگا کہ پتہ نہیں شاید کوئی حق سچ کی بات ابھی ہونے والی ہے۔ لیکن جو آرڈر آیا ایک بڑا ایسا پھسا سا آرڈر تھا، جس میں حالانکہ سپریم کورٹ چاہتی تو اس دن اسد طور کی رہائی کا حکم دے سکتی تھی۔ جب چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دفعات بنتی نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد کہ جی آپ اس کو جرگہ بنا دیا سپریم کورٹ کو کہ آپ کریں فیصلہ، اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اسد طور اب 18 تک پھر جیل میں رہے گا، اور پتہ نہیں 18 کو بھی پھر کیا ہوتا ہے۔ تو جو گریس دکھائی اٹارنی جنرل صاحب نے وہ بھی سب نے دیکھ لی، اور چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ بھی دیکھ لیا، لیکن بہت سارے صحافی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے سینئر لوگ ہیں، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایپیکس کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ او بھائی ایپیکس کورٹ نے تو آرڈر دیا ہی نہیں، ایپیکس کورٹ آرڈر دے دیتی تو یہ نہیں ہوتا۔ تو اصل آپ یہ بات کریں کہ یہ ایپیکس کورٹ جو ہے، یہ جو سارا ہمارا ہپوکریسی کا نظام ہے، جہاں پہ منافقت ہمیں نظر آتی ہے، ڈرامہ نظر آتا ہے، اس کو آپ بات کریں، اس نظام کی آپ بات کریں۔ سپریم کورٹ اگر چاہتی تو اس کو اسد طور کو رہا کر سکتی تھی، نہیں کیا، انہوں نے چھوڑ دیا ایف آئی اے پر، تو ایف آئی اے نے بھی نہیں کیا۔ تو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، مشہور زمانہ جج ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے عمران خان صاحب کے دن رات ہیئرنگ کر کے فیصلہ سنایا، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی آپ کی، تو اس طرح انداز میں انہوں نے یہ سارا فیصلہ سنایا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ نگہبان۔